بندے مومن جب اتقوا پر عمل کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو یقیناً وہ برائیوں سے بچے گا، نیکیوں کے قریب ہوگا، اللہ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو بجا لائے گا، جن چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے رک جائے گا، باز آ جائے گا۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا اسی پر بس نہیں ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، بس اتنا ہی نہیں فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی سچے کو پکڑ کر کے صبح ساتھ میں رہو، شام میں ساتھ میں رہو، اس کے ساتھ سو، اس کے ساتھ کھاؤ، اس کے ساتھ پیو؟ ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں ہو جاؤ کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا گیا ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، سچے بندوں سے سچی محبت کرو، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب ان سے محبت ہوگی تو ان کے دشمنوں سے دوری ہوگی، ان سے محبت ہوگی تو ان کے دشمنوں سے، ان کے گستاخوں سے دوری ہو جائے گی۔ یعنی سچوں کا جب دامن ہاتھ میں ہوگا، سچوں سے محبت ہوگی تو جھوٹوں سے نفرت ہو جائے گی، سچوں سے محبت ہوگی تو جھوٹوں سے دوری ہوگی۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اچھا چاہنے والے خیر خواہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جو اس کا برا چاہنے والا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بتانے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سکھانے کی بات نہیں ہے، محبت کر لو سمجھ میں آ جائے گا، محبت ہو جائے گی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سکھانے کی بات ہی نہیں، بتانے کی بات ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی عقل و شعور نہیں ہے، اچھائی برائی میں تمیز نہیں ہے، ابھی سال بھر کا ہوا، 1.5 سال 2 سال کا ہوا، اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، مگر اس کے دل میں دیکھ رہا ہے کہ ماں میرا خیال رکھ رہی ہے، مجھے رونے پر میرا فوراً میرے پاس آ جا رہی ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دلار کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، بھائیوں کو دیکھتا ہے اور گھر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اب اس کے دل میں ماں کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، اس کے دل میں باپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ ابھی اس کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہے، مگر اس کے دل میں من جانب اللہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں ہے تو محبت ہو گئی، باپ ہے تو محبت ہو گئی۔ تو اب بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کے سامنے جو اس کے بھائی کو یا اس کے گھر میں کسی فرد کو، ماں کو یا باپ کو، کسی بچے کو دکھانے کے لیے اگر دھیرے سے آپ ہاتھ لگا دیں تو بچہ جو ہے مرنے آ جاتا ہے کہ میری ماں پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، میرے باپ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے مگر اپنا ایک محبت کا ثبوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی بچپنا ہے، نہ اس کو ابھی الف ب پڑھایا گیا ہے، نہ ABCD پڑھایا گیا ہے، مگر محبت وہ ہے جس کو پڑھایا نہیں جاتا، محبت کا سبق سکھایا نہیں جاتا، محبت ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے محبت ہے ہاتھ اٹھے گا تو ہم اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اگر کوئی برا کہے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک بچے کو ماں سے محبت ہو جائے تو جو ہاتھ ماں پہ اٹھے بچہ اس کا دفاع کرے، جو ہاتھ باپ پہ اٹھے بچہ اس کا دفاع کرے۔ تو اے سنیو، اے لوگو، یہ بتانے کی بات نہیں ہے، نبی سے محبت کر لو دشمن نصور سے نفرت ہو جائے گی، غوث سے محبت کر لو، غوث سے محبت کر لو دشمن غوث سے نفرت ہو جائے گی، غریب نواز سے محبت کر لو دشمن غریب نواز سے نفرت ہو جائے گی، صابر پاک سے محبت کر لو ان کے دشمنوں سے نفرت ہو جائے گی، وارث پاک سے محبت کر لو ان کے دشمنوں سے نفرت ہو جائے گی، حسین پاک سے محبت کر لو یزیدیوں سے نفرت ہو جائے گی۔ تو محبت کا سبق پڑھایا نہیں جاتا، دل میں محبت پیدا ہوئی، محبت خود یہ کہتی ہے اپنا ہے تو محبت کرو، اور محبوب کا دشمن ہے تو نفرت آ جائے گی۔ پھر
اور عمر آگے بڑھتی ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, کبھی کسی کو کسی کے حسن کو دیکھ کر سے محبت ہو گئی, کبھی کسی کو جو ہے کسی کی اور اچھی عادت دیکھ کر کے محبت ہو گئی. اب اگر جوانی کے عالم میں کسی نوجوان کو کسی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا عالم کیا ہو جاتا ہے, اب اس کی برائی سننا نہیں چاہتا, اس کے خلاف سننا نہیں چاہتا, اس کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا. گھر والے سمجھائیں تو ان کو برا سمجھتا ہے, ان سے نفرت کرتا ہے, باہر والے سمجھائیں تو ان کو دشمن سمجھتا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو گئی, اپنا بھی سمجھانے آئے تو کہتے یہ کون سی بات سکھا رہے ہو. یعنی محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے. تو اے لوگوں, ہم اور تم سب دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے, ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, ہمیں صحابہ سے محبت ہے, ہمیں غوث سے محبت ہے, ہمیں غریب نواز سے محبت ہے, ہمیں صابر پاک سے محبت ہے, ہمیں وارث پاک سے محبت ہے, ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے. تو جب ان بزرگوں سے مظہر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو آؤ, جب محبت ہوتی ہے تو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں ہوتا. تو اے لوگوں, نبی سے محبت ہے تو نبی کے خلاف سننا گوارا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر غوث سے محبت ہے تو غوث کے خلاف سننا گوارا ہو سکتا ہے, غریب نواز سے محبت ہے تو ان کے خلاف سننا گوارا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو آؤ, یہ کون لوگ ہیں؟ مگر معاملہ یہ ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے, بتایا کچھ جاتا ہے, لکھا کچھ جاتا ہے, سمجھایا کچھ جاتا ہے. آج تو حال یہ ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے, ظاہر کچھ کیا جاتا ہے, اور اس کے پردے میں کوئی اور زہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دوا کی دکان پر جائیں تو نام بڑا اچھا لگا ہوگا, لیبل آپ بظاہر دیکھیں گے تو کہیں گے بہت اچھی چیز ہوگی. وہ کون سی چیز ہے؟ دوا کی دکان پر جائیے تو لیبل لگا ہوا ہے کیا, جمال گوٹا, ہے نا. تو نام کتنا اچھا ہے, جمال گوٹا, ہے نا. تو اب سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے جس کا نام جمال سے, ہو سکتا ہے حسن و جمال والی کوئی چیز ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی چیز, جمال مانے اچھا, عمدہ, حسن والا. تو جمال تو وہ چیز ہے کہ جسے معلوم ہوتا ہے وہ خوبصورت چیز ہوگی, کھا لو گے تو خوبصورت بن جاؤ گے, مگر کھا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا لیبل کچھ ہے, اندر کچھ ہے. کھا لو تو اب جمال نہیں آئے گا, اب جاتے جاتے ایسا جلال آ جائے گا کہ پتہ چلے گا یہ کون سی دوا دے دی ہے. تو لیبل کچھ ہے, اندر کچھ ہے. تو آج وہی حال ہے, لیبل لگایا جا رہا ہے, کتاب لکھی جا رہی ہے, لیبل ہے تقویت الایمان, اور اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. اندر لکھا گیا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں معاذ اللہ رب العالمین. لیبل لگایا گیا کہ ایمان کو تقویت پہنچانے والی کی چیز یعنی تقویت الایمان نام رکھا گیا, اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ رب العالمین. کتاب کا اوپر لیبل لگا ہوا ہے, نام اور ٹائٹل یہ ہے کہ حفظ الایمان, اور اس کے اندر لکھا گیا ہے جیسا علم نبی کو ہے معاذ اللہ ویسا بچوں, پاگلوں, جانوروں کو ہے معاذ اللہ رب العالمین. لیبل تو ایسا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہوگی معاذ اللہ, مگر اس کے اندر ایمان جانے والی باتیں ہیں, ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے. اب لیبل تو دیکھیے, لیبل لگا ہوا ہے بہشتی زیور یعنی جنتی زیور ہے, مگر اس کے اندر لکھا جا رہا ہے معاذ اللہ یہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ و رسول اگر چاہیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا, تو لکھا ہوا ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. کہنا ہے تو صرف یہ کہو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, رسول کا نام مت لو معاذ اللہ رب العالمین. ارے بے وقوف عقل کا اندھا, تو کہتا ہے کہ یہ کہنا کفر ہو جائے گا. ارے قرآن کے اندر ہے کہ شروع اسلام میں نماز ہو رہی تھی, بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا, نبی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بار بار سر اٹھا رہے ہیں. خدا فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب تمہارا آسمان کی طرف بار بار سر اٹھانا, چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں, جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں.
اب وہی حکم نازل ہو گیا، نماز کی حالت میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، اب 2 رکعت باقی ہے، آواز آئی، خدا کا حکم آیا، جبریل امین وہی لے کر کے آئے، وہی نماز کی حالت میں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ اب نبی نے چاہا تو قبلہ بدل گیا، ارے عقل کا اندھا، قرآن کہہ رہا ہے نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے۔ تو اب بتا، کیا خدا پر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ کیا خدا پر شرک کا فتویٰ لگائے گا؟ تو حضرات گرامی یہ ہے، نام تو ایسا رکھا گیا کہ بہشتی زیور، لیبل ایسا ہے اور اندر کیسی خباثت بھری ہوئی ہے۔ اور آگے چلیے، نام کیا رکھا گیا؟ کتاب کا نام رکھا گیا ہے براہین قاطعہ، یعنی بہت عمدہ قطع کرنے والی دلیلیں اس کے اندر ہیں، اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ علم ہے کہ جہاں چاہے چلے جائیں، جیسا چاہے ان کو علم حاصل ہو جائے، پوری دنیا کا علم ان کے پاس ہے، شیطان کے پاس، ملک الموت کے پاس، مگر نبی کے پاس ایسا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ شیطان کے لیے لکھا کہ شیطان کے لیے یہ علم ماننا قرآن سے ثابت ہے، اور نبی کے لیے کہتا ہے اگر مان لو گے تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ براہین قاطعہ میں وہابیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا اور کہ ظاہر ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سنی کہلانے والوں میں، کیا خرابی ہے وہابیوں میں، کیا خرابی ہے دیوبندیوں میں، کیا خرابی ہے اہل حدیث کہلانے والوں میں، کیا خرابی ہے غیر مقلدوں میں، کیا خرابی ہے شیعوں میں، رافضیوں میں۔ حضرات گرامی، خرابی تمہیں نہیں معلوم ہوگی، خرابی کو دیکھنا ہے تو علماء حق سے رابطہ کرو، وہ بتائیں گے خرابی کیا ہے۔ ابھی تمہیں الف زبر آ نہیں معلوم، زبر اوپر ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے تمہیں یہ نہیں پتا، اور تم کیا پتا لگاؤ گے۔ حضرات گرامی، بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کوئی جو ہے اس کے علاج کے لیے انجینئر کے پاس نہیں جاتا، کوئی اس کے علاج کے لیے پروفیسر کو نہیں ڈھونڈتا، کوئی اس کے علاج کے لیے کسی لوہار کو نہیں ڈھونڈتا، سونار کو نہیں ڈھونڈتا، علاج کے لیے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے۔ گھر بنوانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ یہ علم بتائے گا یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ انجینئر نہیں بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ پروفیسر نہیں بتائے گا یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ اگر بتائیں گے تو علماء حق بتائیں گے، یہ بتائیں گے تو وہ علماء بتائیں گے جو حق کہنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، تو وہاں آ کر کے معلوم کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ حضرات گرامی سنیے، تو اہل قرآن والے دعویٰ کتنا بلند کہ ہم بس قرآن کو مانتے ہیں، خدا کے کلام کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں یہ دعویٰ۔ مگر آئیے، ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا، ابھی حضرت سرکار شیر ہندوستان کی کلپ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، حضرت نے تقریب بہت پہلے فرمائی تھی، فرمایا کہ ایک جگہ ایسے ہی مولوی پہنچ گئے کہ بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں ہوگا وہی ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ اتنا بلند، دعویٰ اتنا بڑا، مگر آؤ عمل کر کے تو بتاؤ۔ تو ہوا کیا، جب یہ کہا کہ ہم قرآن میں جو ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، تو فاتحہ کے لیے آیا تو کہا قرآن میں دکھاؤ، سبیل حسین کے لیے لائے تو کہا قرآن میں دکھاؤ، نظر حسین کر دو تو کہا قرآن میں دکھاؤ، 11ویں پہ فاتحہ، 11ویں کا مہینہ ہے فاتحہ دے دو تو کہا قرآن میں دکھاؤ، مزار پہ چادر چڑھائیں گے تو کہا قرآن میں جو قرآن میں ہوگا وہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ تو ایک خان صاحب تھے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے، انہوں نے چپکے سے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ ایسا ہے کہ جو یہ مولانا آئے ہوئے گاؤں میں ان کا ختنہ نہیں ہوا ہے، ان کا ختنہ نہیں، مگر کسی سے کہنا نہیں، مگر عورتوں کو کہاں بات ہضم ہو، اس نے ایک کو بتایا، 2 کو بتایا، 3 کو بتایا۔ اب اس کے بعد ایک عورت اس مولوی کی بیوی کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے میاں جی کا ختنہ ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ نکلی تو دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، اب وہ آپے سے باہر، یہ کیا طریقہ ہے، یہ پورے گاؤں میں شور ہو گیا کہ میاں جی کا ختنہ ہی نہیں ہوا ہے مولوی صاحب کا۔
اب بلایا, اب اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ کس نے کیا ہوگا. کہا ایک ہمارا مخالف رہتا ہے, ہر وقت ٹانگ اڑائے رہتا ہے, وہی ہوگا. وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے کیا کیا, آپ قرآن کے اتنے پابند ہیں, قرآن پہ اتنے زیادہ عمل کرنے والے ہیں, نیاز دلائے تو کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو کریں گے, سبیل حسین لگائے تو کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو لگائیں گے, ذکر شہادت کی محفل کرے تو کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو کریں گے, 40ویں کی فاتحہ کرائے تم کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو کریں گے, اگر جو ہے 11ویں کی محفل کرے تم کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو کریں گے, عرس کی محفل کرے تم کہتے ہو قرآن میں ہوگا تو کریں گے. تو ہم نے سمجھا کہ جو قرآن میں ہوگا وہی کرتے ہو, اس کے علاوہ نہیں کرتے ہو. ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا, کہیں ہم نے صراحت کے ساتھ ختنے کا ذکر نہیں پایا, تو ہم نے جان لیا جب اتنا بڑا عمل کرنے والا تو اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا, اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ختنہ ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ ہے ان کا حال کہ دعویٰ تو اتنا بڑا ہے, مگر دعوے کی حیثیت آپ دیکھیں تو یہ عالم ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ, مگر کیسے عمل کر سکو گے؟ اسی طریقے سے فرقہ نکلا, نام کتنا پیارا رکھا, اہل حدیث, یعنی حدیثوں کے ماننے والے, حدیثوں پر عمل کرنے والے. ان کا بھی دعویٰ سنیے, قرآن میں ہوگا مانیں گے, حدیث میں ہوگا مانیں گے, صحابہ کے زمانے میں ہوا مانیں گے, نبی کے زمانے میں ہوا ہو مانیں گے, اس کے علاوہ نہیں مانیں گے, کسی امام کی نہیں مانیں گے, مجتہد کی نہیں مانیں گے, امام اعظم کی نہیں مانیں گے, بس صحابہ کے زمانے میں ہوا ہو, صحابہ نے کیا ہو, قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو تو وہ مانیں گے. دعویٰ اتنا بڑا کہ قرآن و حدیث میں ہی جو ہوگا وہ مانیں گے, قرآن و حدیث کے علاوہ جو ہوگا وہ نہیں مانیں گے. ایک عام آدمی سوچے گا یہ تو بہت بڑا پکا مسلمان آیا ہے, جو قرآن میں ہے وہی مانے گا, جو حدیث میں ہے وہی مانے گا, مگر یہ دعویٰ ہے, دعوے کی حقیقت کیا ہے, دعوے کی حسن کیا ہے. اب اس کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہی اہل حدیث کہلانے والوں کے ایک مولوی عبد الرحیم مکھوی شاہ نام کا ایک مولوی تھا, اس کے ساتھ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت کا مناظرہ ہوا, اور اس کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن میں ہوگا ہم وہی مانیں گے, جو حدیث میں ہوگا ہم وہی مانیں گے, اس کے علاوہ نہیں مانیں گے. تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شہ اہل سنت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ, قرآن میں تو آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو اور خون کو اور لحم الخنزیر, خنزیر کے گوشت کو حرام فرما دیا. یہ قرآن میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, لحم مانے گوشت, تو فرمایا کہ لحم الخنزیر قرآن میں آیا ہے, اللہ نے لحم الخنزیر حرام فرمایا ہے, خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا ہے. اب اس کے بعد سرکار مظہر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی عمل کرتے ہو, تمہارا دعویٰ یہی ہے, تو میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ قرآن نے تو لحم الخنزیر کو حرام فرمایا, خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا, اب خنزیر کی کلیجی کا کیا حکم ہے, حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی تلی کا کیا حکم ہے, حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کے گردے کا کیا حکم ہے, حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی چربی کا کیا حکم ہے, حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر حرام کہتے ہو تو لاؤ کوئی ایک آیت, یا پھر لاؤ کوئی ایک حدیث کہ کہیں بتایا گیا ہو کہ خنزیر کی چربی حرام ہے, خنزیر کا گردہ حرام ہے, خنزیر کی تلی حرام ہے, خنزیر کی کلیجی حرام ہے, خنزیر کا پھیپڑا حرام ہے, لحم کے علاوہ, گوشت کے علاوہ اور چیزوں کے بارے میں. اور اگر نہیں دکھا سکتے, اور اگر اس کو اور قیامت تک صراحت کے ساتھ نہیں دکھا سکتے ہو تو کہو کہ یہ حلال ہے. حرام نہیں دکھا سکتے تو کہو کہ یہ حلال ہے, اور اگر حلال کہتے ہو تو پہلے کھاؤ پھر مناظرہ کرو, پہلے کھاؤ پھر مناظرہ کرو, تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ پکے غیر مخلد ہو, پکے غیر مخلد ہو. اور اس کے بعد فرمایا ایک جانور ہے جس کو جو ہے گو کہا جاتا ہے, گو اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں غالباً اس کو بضلہ یا کچھ ایسے کہتے ہیں. فرمایا کہ اس ایک جانور جو پایا جاتا ہے جنگلوں میں, اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام اس کو حلال جانتے ہیں, بعض صحابہ کرام اس کو حرام جانتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ تم اس کو حرام کہتے ہو یا حلال کہتے ہو, یہ سوال فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا بتاؤ اگر حرام کہتے ہو تو جن صحابہ نے حلال کہا ان کی پیروی نہ ہوئی, اور اگر حلال کہتے ہو تو جن صحابہ نے حرام
حرام کہا ان کی پیروی نہ ہوئی، اور اگر کبھی حرام کبھی حلال اگر ایسا کہتے ہو تو یہ تو قرآن نے کافروں کی صفت بتائی ہے۔ قرآن میں ہے یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایک سال حرام کہتے ہیں ایک سال حرام حلال، یہ کافروں کی صفت قرآن میں ہے، اور تم کبھی حرام کبھی حلال، تو یہ کافروں کی صفت تمہارے اندر پائی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس صحابی نے حرام کہا انہوں نے ہمیشہ حرام کہا، اور جس صحابی نے حلال کہا انہوں نے ہمیشہ حلال کہا۔ تو اگر تم کبھی حرام کبھی حلال کہو گے تو نہ اس صحابی کی بات پہ عمل ہوا نہ اس صحابی کی بات پہ عمل ہوا۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اگر تم یہ کہو کہ ایک ہی وقت میں وہ چیز حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ تو اب بتاؤ تم عمل کیسے کرو گے؟ حدیث پہ عمل کر کے بتاؤ، اب قرآن پہ عمل کر کے بتاؤ۔ اور اگر تم یہی کہتے ہو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں ہوگا وہی ہم کریں گے اس کے علاوہ نہیں، تو مجھے بتا دو کتے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لاؤ صراحت کے ساتھ کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت گرامی پتہ کیا چلا؟ یہ صرف دعویٰ ہے، دکھاوٹی نعرہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی چیز ہے۔ جب تک یہ دعویٰ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگوں کے اندر گمراہیت نہیں پھیلا سکتے، لوگوں کو اپنے پھندے میں پھانس نہیں سکتے۔ اگر چاہتے ہو ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے اور گمراہیت سے بچ جاؤ تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، عقیدہ بچ جائے گا، گمراہیت سے بچ جاؤ گے، کفر و شرک سے بچ جاؤ گے۔ حضرات گرامی تو یہ بتانا یہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ دکھاتے تو بہت بڑی چیزیں ہیں، دعویٰ تو بڑا عمدہ ہوتا ہے مگر اندر بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور بات قرآن و حدیث کی ہے تو بتاؤ امام اعظم نے کوئی ایک بات قرآن کے خلاف بتائی ہو، امام اعظم نے کوئی ایک بات حدیث کے خلاف بتائی ہو، سرکار غوث اعظم نے کوئی ایک بات قرآن کے خلاف بتائی ہو، حدیث کے خلاف بتائی ہو، غریب نواز سرکار نے کوئی ایک بات قرآن کے خلاف بتائی ہو یا حدیث کے خلاف بتائی ہو، کبھی ثابت نہیں کر سکتی۔ پتہ کیا چلا؟ اور قرآن میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا۔ یعنی بتا دیا قرآن نے کہ نماز میں بھی دعا کرو گے تو اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو گے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب انعام کس پر ہے؟ تو قرآن میں دوسری آیت ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام اللہ نے فرمایا ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا تو ان کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا یہ صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو حضرات گرامی اب اس راستے پر ہے کون؟ قرآن نے ثابت کر دیا صراط مستقیم والا وہ ہے جو ولیوں کو مانے، صراط مستقیم والا وہ ہے جو شہداء کو مانے، صراط مستقیم والا وہ ہے جو صالحین کو مانے، صراط مستقیم والا وہ ہے جو نبیوں کو مانے۔ یہ ہوا نا؟ قرآن سے واضح ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اسماعیل دہلوی نے، وہابیوں کے مولوی نے تقویت الایمان میں صاف لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ کہیے معاذ اللہ۔ تو یہ قرآن کے ماننے والے ہوئے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم دعا کرو اے اللہ ان کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور یہ بھی وضاحت کر دی انعام کن کن پر ہے، نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے، اولیاء اللہ پر ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو قرآن ہی سے ثابت ہو گیا کہ تمہیں نبیوں کو بھی ماننا ہوگا، قرآن سے ثابت ہو گیا صدیقین کو ماننا ہوگا، شہیدوں کو ماننا ہوگا، صالحین کو ماننا ہوگا، ولیوں کو ماننا ہوگا۔ یہ تو قرآن میں ہے الا ان اولیاء
اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو یہ تو قرآن میں ولیوں کی تعریف بتائی جا رہی ہے، قرآن میں نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن میں نبی کے اہل بیت کی عظمت بتائی جا رہی، یعنی قرآن نے بتا دیا تمہیں نبیوں کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، شہداء کو بھی ماننا ہے، اولیاء کو بھی ماننا ہے۔ تو قرآن نے کہا سب کو مانو، اور یہ وہابی کہتا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ تو قرآن پر چلنے والے یہ وہابی ہوئے کہ ہم سنی؟ اور جب قرآن کہتا ہے ولیوں کو مانو، نبیوں کو مانو، شہداء کو مانو، صالحین کو مانو، تو اب سارے فرقوں کو کھنگالو، سارے فرقوں کو کھنگالو، بتاؤ سنیوں کے علاوہ کسی فرقے میں غوث ہو تو بتاؤ، کسی فرقے میں غریب نواز ہو تو بتاؤ، کسی فرقے میں صابر پاک ہو تو بتاؤ، سید سالار مسعود غازی ہو تو بتاؤ، کسی فرقے میں وارث پاک ہو تو بتاؤ، کسی فرقے میں اللہ والے ولی اولیاء کرام ہو تو بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے ولیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو پتہ چل گیا ولی نہ وہابیوں میں ہے، نہ دیوبندیوں میں ہے، نہ رافضیوں میں ہے، نہ قادیانیوں میں ہے، جتنے ولی ہے سب سنیوں میں ہے۔ پتہ چل گیا سنیوں کا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اہل سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہم ایک بات جو ہم نے شروع میں کہی، لوگ کہتے ہیں کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو غلط نہ کہو، ایسا نہ کہو ویسا، اپنی بات کرو، دوسروں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرات گرامی ایسے میں یہ کہتا ہوں، رہی بات برا کہنے کی، رہی بات جھگڑا کہنے کرنے کی، جو یہ کہے کسی کو برا نہ کہو، اس کے ساتھ ایک دن یا 2 دن رہ کر کے بتا دو کہ وہ دن بھر میں کسی کی برائی نہ کرتا ہو۔ ایک دن اس کے ساتھ کوئی رہے اور دیکھے کہ کسی کو برا کہتا ہے کہ نہیں۔ کوئی نیتا ہے اگر بی جے پی میں ہے تو کانگریس والے کو غلط کہہ رہا ہے، اگر کانگریس میں ہے تو بہوجن سماج کو غلط کہہ رہا ہے، اگر سماج وادی میں ہے تو وہ کانگریس کو اور بی جے پی کو غلط کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ دنیا کے لیے، ووٹ کے لیے۔ اور محلے میں ہے لڑائی ہو گئی تو برا ہو گیا، اس کی برائی ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا گھر ہے جس میں جھگڑا نہیں؟ کون سا محلہ ہے جس میں لڑائی نہیں؟ کون سا شہر ہے جہاں لڑائی نہیں ہوتی؟ کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی گھر کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی پیسے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت ہے، یہ عاشق رسول ہے، جو کرسی کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، ہم لڑتے ہیں تو نبی کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں، ہم لڑتے ہیں تو رشتے رسول کے لیے لڑتے ہیں۔ تم نیتا گیری کرنے والوں، بھاجپا کا سماجی وادی سے سمجھوتا نہیں ہوتا، کانگریس کا بہوجن سماج سے سمجھوتا نہیں ہوتا، تو ہم سنیوں کا کسی وہابی سے سمجھوتا نہیں ہوگا، ہم حسینیوں کا کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو امام حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو غوث اعظم کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو امام حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو غوث اعظم کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو غریب نواز کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں مشن دیا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ ساری قابلیت دین کے معاملے میں آتی ہے، جب دین کے معاملے میں بتایا جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اچھا برا نہیں کہنا چاہیے، کسی سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی 2 روپے 10 روپے کوئی غلط طریقے سے حاصل کر لے، ادھار 100 روپے لے کے نہ دے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہاں پہ نہیں سمجھ میں آتا، برا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی اگر کرایہ دار آ کر کے رہ لے اور کرایہ دار خالی نہ کرے تو اب پولیس بھی بلاتے ہو، کچہری میں بھی جاتے ہو، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے۔
اپنے اوپر آئے, دولت کے اوپر آئے, پیسوں کی بات آئے تو سب بھول جاؤ, لڑنے کے لیے تیار, کیس کرنے کے لیے تیار, مقدمہ کرنے کے لیے تیار. اور نبی کو بے بس کہا جائے تو کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے, نبی کو بے اختیار کہا جائے تو کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے, غوث اعظم کی توہین کی جائے تو کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے, غریب نواز کے مزار کو مٹی کا ڈھیر بتایا جائے تو کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے, صابر پاک کو, وارث پاک کو مجبور کہا جائے تو کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے. ان جماعت اسلامی والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اجمیر بہرائچ کلیر جانا زنا سے بڑا گناہ ہے, تو اب وہاں پر کہتے ہو برا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے پہلے ہی بتا دیا محبت ہوگی تو بتانا نہیں پڑے گا, محبت ہوگی تو سمجھ میں خود آ جائے گا. ماں سے محبت ہے تو ماں کا دشمن سمجھ میں آ جائے گا, باپ سے محبت ہے باپ کا دشمن سمجھ میں آ جائے گا, اور اولاد سے محبت ہے اولاد کا دشمن سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر نبی سے محبت ہے, غوث سے محبت ہے, امام حسین سے محبت ہے, صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے, تو ان کے دشمن بھی سمجھ میں آ جائیں گے. بتانا نہیں پڑے گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تم کیسے وارثی ہو کہ وارث پاک کے دشمن کو نہیں پہچان پائے, تم کیسے چشتی ہو غریب نواز کے دشمن کو نہیں پہچان پائے, کیسے قادری ہو 11ویں شریف کرتے ہو اور وہابیوں کو بلاتے ہو, کیسے حسینی ہو سبیل لگاتے ہو اور یزیدیوں کو پلاتے ہو. سبیل بعد میں لگاؤ, یزیدیوں کا بائیکاٹ پہلے کرو, لنگرے غوث اعظم بعد میں کرو, ان وہابیوں کا بائیکاٹ پہلے کرو. تب سچے معنوں میں قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقش بندی ہو, وارثی ہو اور صابری ہو اور رضوی اور برکاتی اور حشمتی ہو. یہی مین چیز ہے. اس لیے کہ ایمان مکمل کب ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, آپ نہیں کہہ رہے, حدیث کہہ رہی ہے, نبی کا فرمان ہے. نبی فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے دوستی کی تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, دشمنی کی تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, کسی کو کچھ دینے سے رکا تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. دوستی ہو تو اللہ و رسول کے لیے, دشمنی ہو تو اللہ و رسول کے لیے. جو ایسا کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی گھر میں بلائے گا تو پہلے دیکھے گا سنی ہے یا وہابی, دعوت دے گا تو پہلے دیکھے گا سنی ہے یا دیوبندی, اور اگر کہیں جائے گا تو پہلے دیکھے گا سنی ہے یا وہابی, لقمہ کھائے گا تو دیکھے گا کھلانے والا سنی ہے یا وہابی, جس نے بلایا ہے وہاں جانے سے پہلے دیکھے گا محفل میں کوئی وہابی تو نہیں ہے, سب سنی ہے یا نہیں. تب وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ پکا ایمان والا ہے. فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. نماز پہ نماز پڑھو, روزے پہ روزہ رکھو, حج پہ حج کرو, زکات پہ زکات دو, وہابیوں کے ساتھ بیٹھو گے, دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھو گے, قادیانیوں کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی, روزہ قبول نہیں ہوگا, حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. سب کے قبول کرانے کے لیے ضروری ہے نبی سے سچی محبت ہو, اور محبت ہوگی تو دشمنوں سے نفرت ہوگی. بغیر دشمنی کے کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.